اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہاں پر سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر حیدر کربلا پر درود. اللہ کے شیر حیدر کربلا پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله على بكل شيء قدير. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک وہ اللہ غفور الرحیم ہے. بے شک وہ اللہ ہر کام کو پورا انجام دینے والا ہے. بے شک وہی اللہ ہے جو میدان عرفات میں روز محشر ہمیں اٹھائے گا. بے شک وہ اللہ ہے بڑا عزت اور ذلت دینے والا. بے شک وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے. وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک وہ اللہ ہر خطا کو معاف کر دینے والا ہے. بے شک وہ اللہ ہر آنے والی برائی کو ٹال دیتا ہے. بے شک وہ اللہ سارے انسانوں کے عالم کو خوش و آباد رکھتا ہے. بے شک وہ اللہ ہر انسان کے چہرے پر نور دیتا ہے. بے شک وہ اللہ ہے رمضان اسی کو عطا کرتا ہے جو رمضان کو اچھے سے نبھا سکے.
بے شک وہ اللہ ہے جس نے نماز صرف اور صرف مسلمان پر فرض کی. بے شک وہ اللہ ہر گناہ کے کام کو دیکھتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ بے شک تو میری طرف ایک دفعہ رجوع کر، میں تیری توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو توبہ کر کے تو دیکھ، تیرا اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا. چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، تیرا اللہ توبہ قبول فرمائے گا. تو ایک دفعہ توبہ کر کے تو دیکھ، یہ تیرا خدا تیری توبہ قبول فرمائے گا. تو جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہوتے ہیں روز توبہ قبول ہو. رمضان المبارک کی آخری نشریات داخل ہو چکی ہیں، آخری سعادتیں حاصل ہو چکی ہیں. وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہمیں اگلا رمضان بھی دیکھنے کو نصیب ہوگا انشاءاللہ. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فارغ ایک سو ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فارغ ایک سو ندامت ساتھ لایا ہوں. یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو. اسی آپ پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو. اللہ ہی اللہ کرتا ہوں، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو. یا رب تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. اللہ ہی اللہ کرتا ہوں، یا رب میری توبہ قبول ہو. یا رب میری توبہ قبول ہو. اے اللہ اللہ کرتا ہوں، یا رب میری توبہ قبول ہو. میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، یا رب میری توبہ قبول ہو. تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، یا رب میری توبہ قبول ہو. اللہ ہی اللہ کرتا ہوں، یا رب میری توبہ قبول ہو. اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، یا رب میری توبہ قبول ہو. میری توبہ قبول ہو. وہ اللہ بڑا غفور ہے، وہ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ اللہ بڑا عدل کرنے والا ہے. بے شک وہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. اللہ 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 ہی اللہ کرتا ہوں، یا رب میری توبہ قبول ہو. اسی آپ پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہے بندہ ناچیز، ہماری توبہ کو قبول فرما. الہی ہماری توبہ کو قبول فرما. رمضان جا رہا ہے، الہی ہمیں بھی رونے کی توفیق دے. جس طرح یا الہی تو نے بادلوں سے آنسو ٹپکائے، یا الہی اسی طرح ہماری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکا کہ ہمیں نیند آ جائے. وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ ہر خطا کو معاف کر دینے والا ہے. وہ اللہ ہر انسان کا خوش اخلاق ہے. وہ اللہ ہر انسان کا ماحول جانتا ہے. وہ اللہ ہر انسان کے دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. الہی ایک بار پھر سے التجا کرتے ہیں، تیری چوکھٹ میں بھکاری بن کے آئے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما دیجیے. ہماری توبہ قبول فرما دیجیے. ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے چند کلمات کہوں گا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع 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 ماہ رمضان.
الوداع ماہ رمضان، بن کے آیا تھا رحمت پھر چھا گئی تھی، الوداع ماہ رمضان، آیا تھا رحمت بن کے، آیا تھا بن کے محبت، آیا تھا بن کے دین کا بول بالا، بن کے آ گیا ہے یہ رحمت بڑا مہینہ، اب ہم سے جدا لے رہا ہے، الوداع ماہ رمضان، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، ماہ رمضان، الوداع الوداع رمضان جا رہا ہے، برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ جا رہا ہے، وہ رب بڑا غفور ہے، وہ رب بڑا کریم ہے، وہ رب ہر انسان کی خطا کو معاف کر دینے والا ہے، وہ اللہ ہر انسان کو عفو درگزر کرنے والا ہے، وہ اللہ ہر انسان کی چھوٹی بڑی ہر خطائی کو معاف کر دینے والا ہے۔ پھر اللہ ہمارے گناہوں کو کیسے نہیں معاف کرے گا؟ وہ اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ بے شک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے التجا لائے، اللہ کسی کے گناہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ کے سامنے التجا پکڑیے، جھولیاں اٹھائیں، دامن اٹھائیں، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے، تو وہ اللہ کیسے نہیں معاف کرے گا؟ وہ اللہ بے شک وہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ اپنے انسان کو، اپنے محبوب بندے کو معاف کر دے گا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کے گناہوں کو بول چڑھ کے بڑھ چل کے معاف کر دینے والا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور اب آپ لوگوں کو بتانے کا موقع آ گیا ہے کہ انشاءاللہ چاند رات جو کہ تصور کی جا رہی ہے 13 مئی کو ہوگی، جو کہ جمعرات کی رات بن رہی ہے، یعنی کہ شب جمعہ۔ ایک قسم سے ہم لوگ شب جمعہ کی مناسبت، ایک قسم سے ہماری شب جمعہ کی بھی مناسبت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہماری عید کی ٹرانسمیشن بھی ہوگی، جو کہ انشاءاللہ رات 10 بجے سے لے کے صبح تقریباً 2 بجے تک، رات 2 بجے تک میکسیمم چلے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد نماز فجر ہوگی اور انشاءاللہ عیدگاہ کی طرف رجوع ہوگا۔ اس 2 سے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر ہم آپ کو اسلامی تعلیمات تجلیات نبوت کے بارے میں آگاہ کریں گے، یا ہم لوگ جتنا طاقتوں میں پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ ہم لوگ جتنا اور پڑھیں گے وہ تجلیات نبوت چاند رات کے لیے ہوگی، یا ہم اس کو چاند رات میں پڑھیں انشاءاللہ۔ کل جو ہے 29ویں رمضان المبارک ہے، اور اس دن ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حتمی اختتام ہوگا، اور انشاءاللہ وہی 11 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک ہماری نشریات ہوں گی، اور انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے ہم لوگوں کی دعا ہوگی، دعا کے ساتھ ہم لوگ اس کے اندر نعت یا کلام پیش کریں گے۔ انشاءاللہ 1 بجے دعا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ٹھیک 3:45 پہ ہم لوگوں کی 2:45 پہ ہم لوگوں کی سحر کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا۔ 30واں رمضان المبارک ہوگا اور سحر کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا۔ حدیث کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تو وہی رہے گا، لیکن افطار ٹرانسمیشن میں ہم لوگوں کا تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوگا۔ وہ ٹاپک کچھ یوں ہوگا کہ ہم لوگ کچھ صورتیں منتخب کریں گے، جس طرح کہ سورہ رحمان ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی،
نجم ہو گئی، حامیم سجدہ ہو گئی، سورہ النحل ہو گئی، ان کے جو چند ٹاپکس ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگ آپ کا ٹائم نہیں ضائع کریں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حافظ و ناصر رہے. تو تجلیات نبوت آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ بڑا خوش اور بزرگ ہے، واللہ اعلم. بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وقت کم ہے آج بھی، تو انشاءاللہ مختصر سی ویڈیو ہوگی، مختصر سا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ناظرین ہم لوگ آگے اپنے یہ بک کے ٹاپک کے اوپر. امید کروں گا آپ لوگوں کو اب سمجھ آئے گی. تو پڑھتے ہیں مشرکین کی طرف سے نشانیاں طلب. مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے عناد کے طور پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ چنانچہ مسجد حرام میں بھی جمع ہوئے باہم مشورہ کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشید و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ يَخِيعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں. وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے خارق عادت معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبہ کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو مستطاق زمین میں تبدیل کر ڈالیں اور ان میں سے نہر جاری کر دیں یا ہمارے جو باوجود جدا گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّاتٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَابٍ فَتُفَجِّرَ أَنْهَارَهَا خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَافًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرَىٰ
فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا تقرؤها، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر دے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو کر دیں، یا آپ کے لیے زینت سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جائیں اور آپ محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِكُمْ لَئِنْ جَاءَتْكُمْ آیَاتٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وعدہ کی کہ یہ طلب کر رہے ہیں اسے دکھلا دیں، اور امید باندھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہیں دکھلا دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو عذاب دیا جائے گا پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا، یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشِيرًا رَسُولًا، آپ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں خوراک اور معجزات لانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں، لہٰذا مجھے ان معجزات کے لانے کی قدرت نہیں۔ ہاں تمہارے درمیان مجھے اور امتیاز حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، پس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہے نہ میرے اختیار میں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے تمہارے درمیان میری تائید کر دے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے، اور تم لوگوں کی بہتری اور مسلط بہرحال اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ انعام میں بھی تاکید فرمائی۔ قُلْ
إنما الآيات عند الله وما يشركهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون۔ آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی انبیاء اور وارثل خوراک اور معجزات برپا نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے۔ البتہ وہ انبیاء اور وارثل کی تکریم اور تائید اور ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا دے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان سے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے اور یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی تو جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا یہ لوگ ایمان لائے؟ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا۔ ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے اور پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہ دی جاتی، اور اللہ کی سنت میں تغییر و تبدل نہیں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے، اس کے لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھلائی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو آغاز میں کہا تھا کہ یار مجھے تھوڑا سا مصروف ہوں، جس کی وجہ سے میں مختصر سا ٹاپک پڑھاؤں گا، تو الحمدللہ تھوڑا سا مختصر کیا ہے، تو اگلا بھی جو ہمارا ہوگا وہ تھوڑا سا ہی مختصر ہوگا۔ تو اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ الحمدللہ ایک خاص ٹاپک ہے، سچائی کی برکت اور جھوٹ کی نحوست۔ بعض تابعین نے فرمایا ہے کہ سچ بولنا اولیاء اللہ کی زینت اور جھوٹ بولنا بد نصیب ہونے کی نشانی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچ صادق کو قول ہوا نہ ان کو نفع پہنچائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاءوا بالصدق وصدقوا بہ اولئک ھم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین۔ اور جو لوگ سچی بات
لے کر آئے اور اس کو سچ جانا تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں، اور وہ لوگ جس چیز کی خواہش کریں گے ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی اور ارشاد باری تعالیٰ ہے قتل الخراصون، برباد ہو جائے بے سند باتیں کرنے والا، یعنی جھوٹے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے علاوہ اس ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حالانکہ وہ اس کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نیز فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى الَّذِي كَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہم جو ہیں اپنے 99 نعموں اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، اور آج بھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ سعادت حاصل کرتا ہوں میں پیش 99 نعموں اللہ۔ یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي القدير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوقيم القوي المبين الباري الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المحيي المميت الحي القيوم الماجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر الأول الآخر الزاهي الباقي الوالي المتعال التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسي الجامع الغني المغني الماني الله النافع النور الحادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ وقت کم ہے، کچھ مصروفیت کی وجہ سے آج کا پروگرام جو ہے ہمارا بس چند ہی لمحات کیونکہ حاضری دینی ہماری مقبول تھی، کیونکہ کل ہماری آخری نشست ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، ہم کو معاف کر دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب
اللہ رب العزت بڑا پاک ہے، غفور ہے، یا الہی ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ رمضان کی راتوں میں ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمایا، الہی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، الہی ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کے حال میں رحم فرمائے، یا الہی مرتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جاتے جاتے ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔